अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोईद पीरज़ादा। गुज़िश्ता 24 घंटे में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स तो बहुत सी हुई, लेकिन 3 या 4 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें जोड़ के मैं एक एनालिसिस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो वो इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पहली फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। इससे पहले उनके जो इंटरेक्शंस हैं, जैसे जलसे हैं, जैसे कुछ लोगों से मिलना है, प्राइवेट मीटिंग्स हैं, वो और किस्म की कैटेगरी में आती थी। ये प्रॉपर फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसका कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड तो ये था कि वो रिएक्ट कर रहे थे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो दूसरा एलामिया डिक्लेरेशन एक दिन पहले इशू हुआ, जिसके ऊपर मैंने एक वीलॉग किया, उसका एक बहुत एनालिसिस किया। उसके ऊपर अब इमरान खान साहब रिएक्ट कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि हम ये डिमांड करते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि सेकंड जो डिक्लेरेशन है उससे भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को तकवीत मिली है, ऑथेंटिकेट हुआ है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कि वाकई एक ऐसा डिस्पैच, एक ऐसा कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता था, उसके इस किस्म के कंटेंट हैं। लेकिन हम ये डिमांड करते हैं कि क्योंकि कन्फ्यूजन मचाई जा रही है, इसलिए इस हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट का एक जुडिशल कमीशन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी एक हेयरिंग हो, लेकिन ये कोई इन कैमरा हेयरिंग ना हो, बल्कि एक ऐसी हेयरिंग हो जिसमें हम भी हों, हुकूमत के लोग भी हों और सियासी जमातें भी हों, इसके अंदर मीडिया हो और लोग देख सकें कि इस कम्युनिकेशन और डिस्पैच में क्या लिखा है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ये सवाल भी उठाए जज साहिबान कि इस कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो एम्बेसी है अमेरिका की, उसने किन किन लोगों से मुलाकातें की, क्या उन्होंने उन पॉलिटिशियंस के साथ जिन्होंने बाद में हमारी पार्टी को छोड़ा, उनके साथ एम्बेसी जो है वो मुलाकातें करती रही या ना करती रही। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान में हाँ, दूसरी चीज़ जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद का जो मार्च है उसके हवाले से पीटीआई के लीडर्स के हमारा लाहेमल बन चुका है, स्ट्रैटेजी बन गई है और पीटीआई की जो लीडरशिप है उसको मैं बता रहा हूँ, मैंने उनको हिदायत दे दी है, डायरेक्शन दे दी है कि वो पाकिस्तान के कस्बों, छोटे शहरों और देहात का रुख इख्तियार करें। इसमें लफ्ज़ विलेजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि गुज़िश्ता 1 डेढ़ बरस में इमरान खान की हुकूमत ने जो स्टेप्स उठाए थे उससे जो किसान है, जो फार्मर है, उसकी खुशहाली में बड़ा इजाफा हुआ। जो फार्म प्रोडक्ट में भी इजाफा हुआ था और फार्म का जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत में प्राइस जो फिक्स की थी हुकूमत ने, उसके नतीजे में बहुत सा पैसा शिफ्ट हुआ था टुवर्ड्स फार्मर्स। वो समझते हैं, ये उनकी एक्सपेक्टेशन है और जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि फार्मर जो है, जो किसान है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सपोर्ट करेगा। बहरहाल उन्होंने कहा कि हमने एक पल्स जनरेट करनी है, लोगों को प्रिपेयर करना है, उनको एजुकेट करना है इस मूवमेंट के हवाले से, इसके अगराज़ व मकासद के हवाले से, और फिर किसी स्टेज पे सब ने वेट करना है मेरी उस कॉल का जो कि हमने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। इस मार्च के बारे में अब ज़ाहिर एक बड़ी सेंसेशन मच चुकी है कि इस मार्च के नतीजे में क्या इमरान खान इस्लामाबाद का आके ब्लॉकेट कर देंगे या इस्लामाबाद में एक धरना दिया जाएगा। मेरी अपनी सेंस ये क्लैरिफाई उन्होंने नहीं किया, लेकिन मेरी सेंस ये है कि वो गलबन कोई इस किस्म का मैसिव मार्च एक्सपेक्ट करते हैं या चाहते हैं प्लान करना इस्लामाबाद की तरफ, चारों तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, पंजाब की तरफ से, आज़ाद कश्मीर और मरी की तरफ से, टेक्सरा की तरफ से, जिसके नतीजे में इस्लामाबाद बंद हो जाए। कुछ इस किस्म का मुझे उनका उनका जहन जो है मुझे लगता है, और ज़ाहिर है अगर वो ऐसा करना चाहेंगे तो फिर जो हुकूमत वक्त है, शरीफ जरदारी गवर्नमेंट है, ये पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी इस किस्म की किसी मार्च को रोकने के लिए। और अगर ये अपनी ताकत इस्तेमाल करेगी तो क्या यही अकेली अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे या कोई और भी इनकी मदद करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन देर आर अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स टू दिस। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, इसमें उन्होंने ये डिमांड किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान को हम उनका रेजिग्नेशन डिमांड करते हैं। क्यों डिमांड करते हैं? इसलिए कि इस मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जो इस मुल्क की वाहिद नेशनल जमात है, वो राजा सिकंदर सुल्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, उनके ऊपर अपना एतमाद खो बैठी है। हम समझते हैं कि वो इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिजन है, वो मिले हुए हैं दूसरी बड़ी सियासी जमात के साथ, वो तो एक तरह से उनके मुलाजिम के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। तो हम उनका रेजिग्नेशन जो है डिमांड करते हैं। ये वो पोजीशन थी जिसके फौरन जैसे ही इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, फिर जो करंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मरियम औरंगजेब साहबा, उन्होंने एक बहुत ही फायरी, बहुत ही तेज़ो तुंद किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बिल्कुल इस तरह से डिफेंड किया कि जिससे ये साबित हो गया कि वाकई वो एक तरह से पीएमएलएन के बहुत ही अजीज हैं, पीएमएलएन को बहुत उनका दुख है। और उन्होंने कहा कि चूंकि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं
یہ فورن فنڈنگ کیس سن رہے ہیں, اس کا فیصلہ ہونے والا ہے 30 دنوں کے اندر, اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس قسم کا مطالبہ کریں. ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو عمران خان صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں کی وہ یہ تھی کہ میں چاہتا ہوں, میری طرف سے تو ریکویسٹ ہے کہ پتہ نہیں کیوں اس ملک میں ECL اتنا بڑا ایشو ہے, اب میرا نام ایسا کریں کہ ECL پہ ڈال دیں, بیکاز مجھے کہیں نہیں جانا. اس ملک میں بہت سے جو سیاستدان ہیں وہ کہیں نہ کہیں دوڑنا چاہتے ہیں, نکلنا چاہتے ہیں, میں کہیں نہیں جا رہا, میں یہیں بیٹھا ہوں, تو آپ میرا نام جو ہے حکومت ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیں. اس کا غالباً بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ صبح یہ خبر آئی کہ حکومت میں تقریباً 1500 لوگ, اس وقت تک خبر آئی تھی کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا گیا, جس میں یہ شاید 150 اس وقت تک نکلے ہوئے تھے, اور وہ 150 سارے حکومت میں, جس میں بہت زیادہ جو کیبنٹ ممبر بھی ہیں. تو زیادہ انٹرسٹنگ چیز یہ نہیں تھی کہ لوگوں کے نام ECL سے حکومت نکال رہی ہے, زیادہ چیز یہ تھی کہ حکومت کے اندر ہی بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے نام ECL میں تھے, اور ایسے لوگوں کی اب پاکستان میں حکومت آ گئی ہے جو سب نو فلائی لسٹ کے اوپر یا ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر تھے, اور اب وہ خود آ کے اپنا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال رہے ہیں. یہ تو اس ساری پریس کانفرنس کی ایک کیفیت تھی جس کا انہوں نے ذکر کیا. لیکن جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو دوسرا اعلامیہ ہے, اس حوالے سے اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر عجیب و غریب قسم کی ہلچل ہے, جس ہلچل کی فل اہمیت جو ہے اس کو سمجھنا بھی تھوڑا سا قاصر ہے کہ اتنا اس قسم کا رد عمل اور ریئیکشن جو ہے اس حوالے سے کیوں ہو رہا ہے. فار انسٹنس, گزشتہ 24 گھنٹے میں حکمران جماعت جو ہے اس نے ایک باقاعدہ PMLN نے ایک جنگ کا آغاز کر دیا ہے اس وقت ملک کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک ARY کے خلاف, جس کو ویورشپ کے اعتبار سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو PTI کے عمران خان کے جلسے ہوئے اس میں ARY کی جو ویورشپ تھی وہ 50 to 60% تھی. اس ملک میں 33 نیوز نیٹ ورکس ہیں جن میں ایک ARY ہے, اور اکیلا ARY جو ہے جب 50 سے 60% ویورشپ کیپچر کر رہا تھا تو اس کا امپیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی سارے نیوز نیٹ ورک پہ کیا ہوا, اور حکومت کی ظاہر کیا کیفیت ہے. اور یہ بھی ہمارے نالج میں ہے کہ حکومت نے اور طاقتوں نے اور فورسز نے بڑی کوشش کی ہے ARY پہ یہ پریشر ڈالنے کی کہ وہ عمران خان صاحب کے جلسوں کو, ان کی ایکٹیویٹیز کو, ان کی پارٹی کی پوزیشنز کو, اس کی پریس کانفرنسز کو کور نہ کرے. اور زیادہ تر جو ٹیلی ویژن نیٹ ورکس اس وقت ملک میں ہیں وہ کور یا تو کرتے نہیں ہیں یا بہت تھوڑا سا کور کرتے ہیں بڑے انسگنیفیکنٹ طریقے سے. اور ARY نے ایک بہت ہی بولڈ سٹینڈ لیا ہوا ہے. یہ ARY نے سٹینڈ اس لیے بھی لیا ہوا ہے کہ ARY کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستانی پالیٹکس میں نیٹ پولز بنے ہوئے ہیں, اور ARY نے ایک پول سنبھالا ہوا ہے, اور باقی سارے نیٹ ورک جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں جیسے جیو ہے انہوں نے دوسرا پول سنبھالا ہوا ہے, اور یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ کون سا پول جو ہے وہ بھاری ہے اور ہیوی ہے. اب جب لاہور میں عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا تو اس وقت کئی شہروں میں 2 درجن سے زیادہ شہر ایسے تھے, پنجاب کے, سندھ کے, ایون اور جگہوں کے, جہاں کیبل نیٹ ورکس نے سڈنلی ARY کو بند کر دیا. اور ظاہر ہے کہ کیبل نیٹ ورکس کیوں ایسی کوئی چیز کریں گے جو کمرشل پوائنٹ آف ویو سے ان کے لیے نقصان دہ ہے. کیبل نیٹ ورک یا ٹیلی ویژن چینل تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی براڈ کاسٹ زیادہ سے زیادہ دیکھی جائے, زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں, یہ چیز اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اتنا نیک بریکنگ پریشر کہیں سے آ رہا تھا کہ ARY جو تھا وہ اسکرین سے گم ہو گیا. تو ظاہر ہے یہ وار تو ARY کے خلاف شروع ہو چکی ہے خاصی دیر سے, لیکن اس جنگ نے ایک بہت ہی مخصوص شکل اس وقت اختیار کر لی جب ARY کے خلاف ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلائے گئے. کرنٹ انفارمیشن منسٹر محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ آگ بگولا ہوتی رہیں, پھر اس کے اندر مریم نواز صاحبہ شامل ہو گئیں, اور پھر خواجہ سعد رفیق ریلوے منسٹر جو ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے. لیکن بات یہیں تک نہیں ٹھہری, پھر ARY کے خلاف ایک پیمرا نے شو کاز نوٹس ایشو کر دیا. شو کاز نوٹس بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ شو کاز نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ ARY نے جو سورسز سے اور ذرائع سے ایمبیسڈر ڈاکٹر اسد مجید صاحب کے حوالے سے خبر چلائی تھی کہ اسد مجید صاحب جو ہیں وہ بدستور اپنی پوزیشن پہ قائم ہے, اس ڈسپیچ اور کمیونیکیشن یہ ٹیلی گرام کے حوالے سے جو انہوں نے 7 مارچ کو واشنگٹن سے بھیجا تھا, یہ خبر انہوں نے ڈاکٹر اسد مجید سے ویریفائی نہیں کروائی کہ وہ اس پہ قائم ہے یا نہیں قائم ہے, چونکہ اس کو ذرائع سے چلایا ہے, اس لیے یہ چیز بہت غلط ہوئی ہے اور یہ ڈس انفارمیشن کی کیٹیگرائزیشن میں آتا ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو کلیئرلی ظاہر ہے کہ یہ جو ہیراسمنٹ کی جا رہی ہے ARY نیوز نیٹ ورک کی, یہ 48 گھنٹے کے اندر شروع ہوگی. 48 آورز وہ انفارمیشن منسٹر جب بنی محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کیبنٹ بننے کے بعد, تو انہوں نے ایک بڑی اینجیلک پریس کانفرنس کی تھی. اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو انالیسس بھی کیا تھا کہ بالکل فرشتوں کی طرح کے الفاظ انہوں نے اس میں استعمال کیے اور بہت ہی خوبصورت باتیں کی, بہت اچھی باتیں کی. لیکن بدقسمتی سے جو بھی باتیں انہوں نے کی
وہ بالکل کانٹرڈکٹری تھیں ٹو دی ایکشنز جو کہ ان کی پارٹی کر رہی ہے. فار انسٹنس وائلنس کے حوالے سے انہوں نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. جو میریٹ کا انسیڈنٹ ہوا, الٹا ان کی پارٹی کے عطا تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے وائلنس کو ویلکم کیا اور کہا کہ جو گو نواز گو کرے گا ہم اس کی ٹھکائی اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے کہ میریٹ میں ٹھکائی ہوئی ہے. تو بڑی اس میں تضادات تھے, اور وہ اٹ واز ناٹ بینگ سپورٹڈ بائی یعنی ورڈز ور ناٹ بینگ سپورٹڈ بائی دی ایکشنز. لیکن اب تو یہ ہے کہانی کہ 48 گھنٹے بعد جب انہوں نے کہا کہ میڈیا فریڈم آف ایکسپریشن, جرنلسٹ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا, انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کے اوپر باقاعدہ حملہ کر دیا ہے, جو پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی کیا گیا ہے, اور اس میں حکومت کا جو ادارہ ہے پیمرا, جو سو کالڈ ایک آزاد ادارہ ہونا چاہیے, اس کو بھی اس میں انہوں نے استعمال کر دیا. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیمرا کو تو حکومتوں نے, عمران خان کی حکومت نے بھی استعمال کیا, پیمرا اور مختلف اداروں سے ٹیلی ویژن چینلز کو نوٹسز تو دلائے گئے ہیں. یہاں پھر فرق کیا ہے؟ وائی دس از سو ڈفرنٹ؟ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ جو ڈاکٹر اسد مجید صاحب کے حوالے سے ذرائع سے جو خبر ایئر نیٹ ورک میں چلائی ہے, یہ کوئی ڈاکٹر اسد مجید کی ڈیفیمیشن نہیں ہے, یہ کوئی ان کے حوالے سے ڈیروگیٹری نہیں ہے, اس میں کوئی بہت زیادہ ایسی سنگین بات یا الزام یا کوئی ایسی چیز نہیں کہی گئی جہاں اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے بارے میں حد تک آمیز قسم کا کانٹینٹ نکالا گیا, کہا گیا کہ کسی خاتون اول جو ہیں وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں, میکے چلی گئی ہیں, ناراض ہو کے چلی گئی ہیں, یا کسی کی کرپشن کی بات نکال دی گئی, کوئی ایسی چیز نکال دی گئی. یہاں تو محض یہ نیوز سٹوری کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر اسد مجید جو ہیں ان پہ دباؤ تھا, لیکن انہوں نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی. اور نیوز نیٹ ورکس اور اخبارات ذرائع سے خبریں دیتے ہیں, اور کیوں یہ خبر بائی اینڈ لارج ایکوریٹ ہے؟ بائی اینڈ لارج ایکوریٹ اس لیے ہے کہ جو سیکنڈ اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے, جو ڈیکلیریشن جاری ہوا ہے 22 تاریخ کو, جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو ڈیکلیریشن جاری ہوا ہے, وہ تو 99% افرم کر رہا ہے اس ڈیکلیریشن کو جو کہ 31 مارچ کو ایشو ہوا تھا. اس میں اس کے کانٹینٹس کو بائی اینڈ لارج افرم کر دیا گیا ہے. تو جھگڑا اتنا بڑا کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ جھگڑا غالباً جس چیز پہ پیدا ہو رہا ہے وہ ہے لفظ کانسپریسی, سازش. یہ کیوں اتنا زیادہ پاکستان کی سیاسی جو ایلیٹ ہے اس کے گلے میں ہڈی بن کے یہ چیز اٹک گئی ہے, پھنس گئی ہے وہاں جا کے. یہ اب بذات خود ایک میسٹری, ایک معمہ بن چکا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. جب آپ لفظ کانسپریسی کو دیکھتے ہیں, امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ لفظ کانسپریسی, یہ جو اصطلاح ہے کانسپریسی کی, سازش کی, ٹرم کی, اس کا مطلب ہے کیا بیسکلی طور پہ؟ کانسپریسی کی سمپل جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ, ٹو اور مور دین ٹو پیپل, پرسنس یا اینٹیٹیز مل کے کلوڈ کرتے ہیں, کلوژن کرتے ہیں, چھپ کے کلوژن کرتے ہیں, ایک پلان بناتے ہیں, ایک پلاٹ بناتے ہیں کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے, اور وہ مقصد کلینڈسٹائن ہوتا ہے. وہ مقصد جو ہے وہ فلی طور پہ قانونی نہیں ہوتا. وہ اغراض و مقاصد اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کا کھل کے ان کی نشر و اشاعت نہیں ہو سکتی. ایک ہڈن پلان ہوتا ہے جسے چھپا کے رکھا جاتا ہے, اور اس مقصد کو, اس گول کو حاصل کرنے کے لیے اسے کانسپریسی کہا جاتا ہے. two or more than two persons or entities join hands to achieve something that is hidden, لیکن ان کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے. دس از دا سمپلسٹ ڈیفینیشن آف کانسپریسی. ٹھیک. اچھا, اب اگر اس کی بالکل بیسک سی اسکول ٹیکسٹ بک لیول ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے, جب 2 یا 3 یا 4 لوگ جو ہیں کہیں مل کے ایک میٹنگ کرتے ہیں, اور وہ ایک کہتے ہیں کہ فلاں بزنس مین کو ہم ہارم کریں گے, یہ قتل کریں گے, یہ مرڈر کر دیں گے اگر وہ ہماری فلاں شرائط جو ہے وہ تسلیم نہیں کرے گا. اور پھر اس کو کسی طرح سے ایک میسج بھی کنوے کر دیتے ہیں کہ اگر تم ہمیں تاوان نہیں دو گے, یا تم ہمیں اتنے پیسے نہیں دو گے, یا تم ہماری فلاں چیز نہیں کرو گے, تو ہم تمہیں مرڈر کر سکتے ہیں, یا تمہارے کسی عزیز کو مرڈر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ان کا پلاٹ ہے. اس کے بعد اگر اس کو مرڈر کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں, اور وہ ایکشن بھی ہو جاتا ہے. اور اگر یہ کیس بعد میں بنتا ہے تو پھر پولیس اس میں کہتی ہے کہ there was a conspiracy to murder and a murder has taken place. اگر مرڈر نہیں ہوتا, ایک آدمی محض زخمی ہوتا ہے, ایون دین کیس بنتا ہے کہ there was a conspiracy to murder and there was an attempted murder. یہ تو ہوگی بیسک اسکول ٹیکسٹ بک لیول قسم کی ایگزامپل. اگر اس کو پولیٹکس میں اپلائی کریں تو اب سے چند سال پہلے جب داعش, آئیسس جس کو کہا جاتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ ان عراق اینڈ سیریا, وہ وارد ہو گئی امریکی جہازوں میں بیٹھ کے, یا امریکہ کی ملٹری پریزنس کی موجودگی میں جب آئیسس وارد ہوئی افغانستان میں, تو میرے جیسے بہت سے پولیٹیکل اینالسٹ نے کہا کہ سازش کی جا رہی ہے افغانستان کی فیوچر پالیٹکس کو افیکٹ کرنے کے لیے, یہاں پہ دہشت گردی کروانے کے لیے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں, سر 2-3 دن پہلے آپ دیکھ لیں مزار شریف میں کیا ہوا کہ افغان طالبان کنٹرول جو افغانستان ہے اس میں کیسے آئیسس کی جو یہ اینٹی ہے اسے کوئی استعمال کر رہا ہے دہشت گردی کے لیے,
پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے، تو آپ ایک پولیٹیکل انالیسس میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سازش تھی وچ واز لانگ ان میکنگ، اور اب اس کا فائنل رزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، جب کوشش کی جا رہی ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو شدید کیوس کا شکار کر دیا گیا. یہ تو چند اس کی ایگزامپلس ہیں. اب پی ایم ایل این کی جو یہ گورنمنٹ ہے اس وقت پاکستان میں، شریف زرداری جو رجیم ہے، اس کے لیے جو یہ لفظ کانسپریسی ہے، یہ اتنی بڑی مصیبت جو ہے وہ کیوں بن گیا ہے، یہ واقعی ایک مسٹری ہے. کیونکہ اس کی تین پاسبل جو ایکسپلینیشن دی جا رہی ہیں اس وقت. ایک وہ ایکسپلینیشن ہے کہ جو کل ہم نے دی تھی ویڈیو میں، کہ پی ایم ایل این کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عوام نے بلیو کر لیا ہے کہ ایک بیرونی سازش کے نتیجے میں یہ حکومت آئی ہے، اور وہ اس امپریشن کو ڈسپیل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز کے ذریعے، اعلامیے کے ذریعے تو عوام کا امپریشن ٹھیک نہیں ہو سکتا، جیسے میں نے کل آپ کے سامنے واضح کیا تھا. تو دو اور ایکسپلینیشنز ہیں. ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ امریکہ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور گورنمنٹ جو ہے واضح کریں کہ کوئی کانسپریسی امریکہ نے نہیں کی. دس میک سم سینس، بیکاز پچھلی دفعہ بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ویلکم کیا تھا، اور اب تو بالکل کھل کے دوبارہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک پلانٹڈ کویسچن پوچھا گیا اس سیکنڈ اعلامیہ کے بعد، انہوں نے بڑا ویلکم کیا. انہوں نے کہا جی بالکل کوئی کسی قسم کی کانسپریسی نہیں ہے، یہ رومرز ہیں، امریکہ نے پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش رجیم چینج کی نہیں کی. آف کورس امریکہ نے یہی کہنا ہے، اور آف کورس امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں یہ کہنا ہے. بٹ ایک تھرڈ ایکسپلینیشن بھی اس کی ہے جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے کسی اور کے ذہن میں یہ ہے چیز کہ اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں بار بار لکھنا ضروری ہے کہ کوئی کانسپریسی نہیں تھی، کیونکہ ابھی نہیں تو کچھ ماہ کے بعد یا ایک سال کے بعد یا کسی بھی ٹائم پیریڈ میں یہ جو چیز ہے جو عمران خان صاحب نے پلانٹ کر دی ہے سسٹم کے اندر، یہ ان سیاسی جماعتوں کے خلاف کسی کیس کے اندر کسی کورٹ میں استعمال ہو سکتی ہے. تو یہ اب تک کی ایک ڈیولپمنٹ ہے، بٹ آئی ایم انیبل ٹو فلی انڈرسٹینڈ کہ اس کی ٹوٹل اہمیت اور خوف اتنا زیادہ کیوں ہے اس لفظ کانسپریسی کا. بہرحال چلیں لیٹس موو فارورڈ. میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو اسی سے ریلیٹڈ آپ چیز دیکھیں. میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، ایک میٹنگ ہوئی میری بہت ڈیٹیل کچھ ایسے لوگوں سے جو یو ایس کی انٹرنل اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پولیٹیکل ڈائنامکس سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. وہ سمجھتے ہیں وہاں کی پولیٹیکل ڈائنامکس کو، ڈیموکریٹ ورسز ریپبلکن ڈائنامکس کو، الیکشن ڈائنامکس کو. اور انہوں نے مجھے یہ سمجھایا، ان کا یہ آرگومنٹ تھا جو میں نے سنا بہت غور سے، اور میں نے اس پہ نوٹ ٹیکنگ بھی کی، کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جو پریزیڈینشیل کیمپین تھی اس میں 17 کی کیمپین ایڈوائزرز اور مینیجرز جو تھے جن کی بہت اس میں سالڈ کنٹریبیوشن تھی، بیکاز امریکہ کی جب پریزیڈینشیل کیمپین ہوتی ہے تو اس میں سینکڑوں لوگوں کا انپٹ ہوتا ہے. اس میں 17 کی ایسے انڈیویجولز تھے آف انڈین اوریجن امریکنز جن کے بڑے گہرے تعلقات ہیں آر ایس ایس کے ساتھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ، اور یوں نریندر مودی کی جو الیکٹورل مشین ہے یا ان کی جو پارٹی ہے اس کی آئیڈیالوجی کے ساتھ. ان لوگوں نے مجھے یہ بھی سمجھایا کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ گزشتہ 7-8 برس میں، 2014 سے لے کے اب تک جو 9 برس ہیں، 6 اور 2 8 9 برس ہیں، اس میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جو انڈین امریکن کمیونٹی ہے، جو امریکنز ہیں آف انڈین اوریجن، نان ریزیڈنٹ انڈینز ان کو کہا جاتا ہے، یہ پہلے کبھی اتنی بری طرح سے اتنے ہیویلی پولیٹیسائز نہیں ہوئے امریکہ کی پالیٹکس میں انڈین پالیٹکس سے جس طرح سے یہ اب ہوئے. یعنی کانگریس اور بی جے پی نے اس سے پہلے 2014 سے پہلے امریکن انڈین کمیونٹی کو اتنا ڈیپلی پینیٹریٹ نہیں کیا یا انفلوئنس نہیں کیا یا اس کو اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جتنا کہ اب کیا جا رہا ہے. یعنی ایک انفلوئنس ہوتا تھا، ایک اثر رسوخ تھا، لیکن اس کا لیول اور اس کی پچ اور اس کی پرسنٹیج اور اس کی فریکوینسی جو ہے وہ اس کے اشر رشید بھی نہیں تھی جو اب ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو انڈین امریکن کمیونٹی ہے وہ بڑا اس کا ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ ایڈیولوجیکل نظریاتی جو ہے وہ آر ایس ایس کے ساتھ ڈیولپ کر کے انڈیا کے اندر. اور آر ایس ایس نے امریکہ کے میجر شہروں کے اندر، ڈسٹرکٹس میں، شہروں میں، ٹاؤنز میں اپنے آپ کو بہت ہی زبردست طریقے سے آرگنائز کر لیا. اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے 10 سے زیادہ، جو مجھے نمبر بتایا گیا وہ 12 ہے، لیکن لیٹ سے مور دین 10 کی ایڈوائزرز جو کی پوزیشنز میں ہیں، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی آئیز اینڈ ایئرز ہیں، جو اس کا مائنڈ بناتے ہیں، ان کا تعلق آر ایس ایس بی جے پی انفلوئنس سے ہے. وہ انڈین اوریجن امریکن سے، ٹھیک ہے، وہ ہیں امریکنز انڈین اوریجن. اچھا، اس کا نیٹ افیکٹ کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے ہماری پاکستانی پولیٹیکل ڈبیٹ کے اندر؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ
RSS और BJP और नरेंद्र मोदी की जो टीम है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से शदीद नफरत करती है। कुछ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट था ही, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। यह मामला ये है कि कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में और इससे पहले, जब खास करके कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में पोस्ट बालाकोट जो 2019 का साल है, उसमें जिस तरह से इमरान खान के इशारे पर, इमरान खान की ऑर्गेनाइजेशन पे तहरीक इंसाफ ने, जो पाकिस्तान PTI कैडर, आपको पता है बहुत हेविली प्रो PTI है पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, उन्होंने ह्यूस्टन के अंदर और न्यूयॉर्क में जिस किस्म का नरेंद्र मोदी का घेराव किया और उनके जलसों के बाहर अपने जलसे किए और जो कैंपेन चलाई खुद इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने, जिसमें बार बार नरेंद्र मोदी को हिटलर से तशबीह दी गई, नाजिज्म से तशबीह दी गई, हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लामोफोबिया है, जो मुसलमानों को मारा पीटा जाता है, उनकी लिंचिंग होती है, उस पर जो इन्होंने शोर मचाया और उसको नाजिज्म से तशबीह उसकी दी अमेरिका के अंदर, और उसको उस पर कैंपेन रन करने की कोशिश की, उस पर RSS जो है उसको बहुत शदीद गुस्सा है। सो वन ऑफ द गोल्स ऑफ दिस लॉबिंग, जो RSS लॉबिंग है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो ये थी कि इमरान खान को फारिग करना है। दिस इज अ मेजर गोल फॉर देम कि इमरान खान को फारिग करना था। ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, वो समझते हैं उस स्क्रिप्ट के पीछे, जिससे 2021 के अंदर जिसने समझे जून से उसने एक शक्ल जो है इख्तियार करनी शुरू की। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग उसको जो ISI की DG ISI वर्सेस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके साथ उसको जोड़ते हैं और समझते हैं कि कहानी अक्टूबर से शुरू हुई। लेकिन जो अमेरिकन पॉलिटिक्स के इंसाइडर हैं वो ये समझते हैं कि ये कहानी जून 2021 में शुरू हो गई, जब अफगानिस्तान के इशू पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इमरान खान गवर्नमेंट से कोऑपरेशन नहीं मिल सकी। जब CIA के डायरेक्टर यहाँ पे आए और ऑफिशियल्स आ रहे थे, जब इनफॉर्मली, प्राइवेटली, ऑफ द रिकॉर्ड बेसिस मांगे गए, ड्रोन सर्वेलेंस के लिए, स्ट्राइक्स के लिए एयर कॉरिडोर मांगा गया, लॉजिस्टिक सप्लाईज मांगी गई, कॉपरेशन मांगी गई, तो वो जब नहीं मिली, और जब इमरान खान ने 30 जून 2021 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इस हवाले से एक तकरीर कर डाली, तो वहां से एक स्क्रिप्ट जो है वो चलने लग गया, जिसकी एक डायमेंशन इंडियन लॉबी का इन्फ्लुएंस, उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, दूसरी डायमेंशन उसकी जो है वो अफगानिस्तान का था। अब जाहिर है स्क्रिप्ट का एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, इमरान खान की हुकूमत तो हट गई है और बहुत हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हर डील मेकिंग में दोनों साइड्स की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, उसमें डिलीवरेबल्स भी होते हैं। तो एक एक्सपेक्टेशन अगर थी एक साइड की कि इमरान खान को हटाना है, तो वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई है। लेकिन अगर दूसरी साइड, अब इस वक्त जो रजीम आया है उसकी अपनी एक एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको इकोनॉमिक हेल्प चाहिए, अदरवाइज तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे। और आपने देखा है कि गुज़िश्ता 48 घंटे में बार बार ये कहा जा रहा है कि हमें तो अपनी टर्म कंप्लीट करनी है। ये चीज़ मरियम औरंगजेब साहिबा ने 2 दिन पहले भी कही थी, और गुज़िश्ता 24 घंटे में जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बलूचिस्तान में थे, कोयटा में थे शायद, तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि हम अपनी टर्म जो है वो कंप्लीट करेंगे। और इसकी ये जो टर्म कंप्लीट करने वाला जो एलिमेंट है, ये इसलिए भी शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है कि जैसे जैसे इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती नज़र आती है, वैसे वैसे जो शरीफ जरदारी रजीम है उसके अंदर एक खौफ है कि अर्ली इलेक्शन करवाना जो है वो सुसाइडल होगा। और एक एलिमेंट जो मुझे पता चला है कि जो बिलावल जरदारी भुट्टो साहब को जरदारी साहब ने भेजा है लंदन, वो नवाज शरीफ साहब को ये भी कन्विंस करने के लिए भेजा है, इस पूरी PPP की डेलीगेशन को, कि अर्ली इलेक्शन बहुत खतरनाक होंगे और इमरान खान उन इलेक्शन को स्वीप कर सकते हैं, 2/3 मेजोरिटी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो यही सोर्सेज, जो मुझे सभी सोर्सेज तकरीबन मुझे बता रहे हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ कभी भी कन्विंस नहीं थे कि इलेक्शंस को बहुत देर से होना चाहिए। वो जल्द से जल्द इंतखाबात करवाना चाहते थे। उनके लिए तो अक्टूबर भी लेट है, वो तो चाहते हैं अक्टूबर से भी पहले हों। लेकिन अब जरदारी साहब नहीं करवाना चाहते, मौलाना भी नहीं करवाना चाहते, शहबाज शरीफ साहब भी नहीं करवाना चाहते, फॉर वेरियस रीजंस। तो इस किस्म की एक पॉलिटिक्स की खिचड़ी जो है वो डेवलप कर रही है। अब कोई 24 घंटे पहले एक पिटिशन भी दायर हुई, बहुत इंटरेस्टिंग पिटिशन, मुल्तान बेंच ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल हुई, जिसमें ये कहा गया कि फॉर वेरियस इरेगुलरिटीज ऑफ द ऑर्डिनेंस जो कि गवर्न करता है इलेक्शन, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को, जो जून की 9 तारीख को 17 मेरा ख्याल डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में होने थे, ये नहीं होने चाहिए। और हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने उसके ऊपर ऑर्डर्स इशू कर दिए हैं, नोटिस इशू कर दिए हैं, ECP का जवाब दे दिया। अब देखना है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने पहले ये पोजीशन ली थी कि हम तो जनरल इलेक्शन नहीं करा सकते क्योंकि हमें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी कराने, क्या वो लोकल गवर्नमेंट को डिफेंड करेंगे?
اور پنجاب کے اندر یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن جون میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ابھی یہ چیز پولیٹیکل ہے، یہ محض ایک ٹیکنیکل ہے، یہ محض کوئی ویسی چیز ہو گئی ہے چھوٹی موٹی کہیں سے، یا اس کے پیچھے ایک اسکرپٹ ہے، اس کے پیچھے ایک سازش ہے. یہ چیز ہمیں اگلے 2-4 دن میں جا کے کلیئر ہوگی. میں آخر میں صرف ایک چیز آپ کو بتا کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ 2015 کے جنوری میں نے دنیا نیوز میں ایک پروگرام شروع کیا جس میں میرے کو ہوسٹ جو تھے وہ فواد چودھری تھے، جنہیں میں ٹیلی ویژن میں لے کے آیا. آپ لوگ شاید بھول گئے ہوں گے، سو اٹس امپورٹنٹ ٹو ٹیل کہ میں فواد چودھری کو ٹیلی ویژن لے کے آیا تھا فرام اے پینلسٹ انٹو کو ہوسٹ اینڈ اینکر. تو ہم نے اس پروگرام کا نام جو ہے چینل نے رکھنا چاہا سیاست اور سازش، سیاست اور سازش، نہیں سیاست ہے یا سازش ہے. تو تو ملاقات ہوئی چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ کہیں آئے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی اور ان کو جب بتایا کہ پروگرام کا یہ نام تجویز کر رہے ہیں تو وہ کچھ ہنسے بھی. انہوں نے کہا کہ سیاست سازشی ہوندی، جن کا سٹائل تھا ان کا سیاست سازشی ہوندی ہے تو فرق کی ہے، سیاست سازش ہے. بہرحال اینی وے سازش لفظ پہ بہت بحث ہو رہی ہے، کچھ میں نے آپ کو بتائی، کچھ مزید اس پہ بات کریں گے آفٹر فیو آورز. تھینک یو سو مچ.